کہانی کی شروعات اوز گاؤں سے ہوتی ہے جہاں پر ایک پری اترتی ہے جس کا نام گلنڈا تھا، جو وہاں کے لوگوں کو بتاتی ہے کہ ویسٹ میں جو چڑیل تھی وہ مر چکی ہے، جسے سن کر لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو وہاں پر ایک چھوٹی بچی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ چڑیل واقعی بری تھی کیا، جس پر گلنڈا کہتی ہے کہ لوگ برے پیدا نہیں ہوتے، ان پر برائی تھوپ دی جاتی ہے۔ جب وہ چھوٹی بچی تھی تو اس کے بھی ماں اور باپ تھے، اس کا باپ ہمارے علاقے کا گورنر تھا۔ یہاں سے کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فریکس پاک تھروپ جو کہ ایک گورنر ہے، وہ اپنی بیوی ملینا سے کہتا ہے کہ میں کام کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں، جسے سن کر اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور خوشی خوشی اسے الوداع کہتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ملینا اپنے بوائے فرینڈ کو محل میں بلا لیتی ہے اور وہ دونوں خوب انجوائے کرتے ہیں اور رات کو ایک ساتھ گزارتے ہیں، جس کے بعد ملینا پریگننٹ ہو جاتی ہے، جس کے کچھ ماہ بعد وہ ایک بچی کو جنم دیتی ہے جو کہ گرین ہوتی ہے۔ تبھی آس پاس کی تمام چیزیں اڑ کر چھت کو لگ جاتی ہیں اور پھر نیچے زمین پر گر جاتی ہیں، جسے دیکھ تھروپ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی نارمل بچی نہیں، یہ ایک چڑیل ہے، جسے دیکھ کر تھروپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بچی کو اپنانے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر بیئر ڈول سی اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اس کی اچھی طرح سے پرورش کرتی ہے، جس کا نام رکھتے ہیں الفبا۔ الفبا کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جس کا نام ہے نیساروسا۔ جب یہ دونوں بہنیں آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں تب وہاں پر کچھ بچے آتے ہیں جو انہیں تانگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جسے دیکھ کر الفبا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور غصے میں اس کی پاورز ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی پاور سے بچوں پر پتھر پھینکتی ہے، جسے دیکھ کر نیساروسا رونے لگ جاتی ہے۔ وہاں پر گورنر تھروپ آتا ہے اور اپنی بیٹی کو لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر کہانی 10 سال آگے چلی جاتی ہے جہاں پر ہم ایک کالج کو دیکھتے ہیں جہاں پر بچوں کو جادو سکھایا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، جس کا نام گلنڈا تھا، جس کی خوبصورتی دیکھ سبھی لوگ پاگل ہوئے جاتے ہیں۔ وہاں پر کچھ ٹائم کے بعد الفبا اپنی بہن کو وہاں پر چھوڑنے آتی ہے، جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، کیا میرے دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا ہے، جس پر گلنڈا کہتی ہے کہ نہیں، تمہارا رنگ گرین ہے، جس پر الفبا کہتی ہے ہاں وہ تو میں ہوں۔ پھر تھروپ وہاں پر اپنی بیٹی کو لے کر آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر الفبا کہتی ہے کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے جس کا رنگ بالکل تمہاری طرح ہے۔ پھر کالج میں گھنٹی بجتی ہے تو سبھی اسٹوڈنٹ ہال میں اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ پھر نیساروسا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر تھروپ الفبا سے کہتا ہے کہ اسے کمرے تک پہنچا دو اور اس کی ضروریات کا تمام سامان وہاں پر ہونا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیچ دینے کے لیے میڈم موربل آتی ہیں۔ اسپیچ کے ختم ہونے کے بعد تمام اسٹوڈنٹ اپنے اپنے روم میں جانے لگتے ہیں۔ نیساروسا الفبا کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم ابھی تک گئی کیوں نہیں، پر الفبا کہتی ہے کہ پاپا کہہ رہے تھے کہ تم کو کمرے تک چھوڑا۔ وہاں پر مس کوڈل آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں تمہیں کمرے تک چھوڑ آتی ہوں۔ مس کوڈل جب اسے زبردستی لے کر جا رہی ہوتی ہیں تو الفبا کو غصہ آ جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے الفبا کی پاورز ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ جادو سے نیساروسا کو اپنے پاس کھینچ لیتی ہے، جس سے وہاں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ میڈم موربل اوپر کھڑے یہ تمام منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ پھر میڈم موربل وہاں آ کر کہتی ہے کہ یہ جادو میں نے کیا ہے تاکہ آپ لوگ اس سے انسپائر ہو کر جادو دل لگا کر سیکھیں۔ اس کے بعد میڈم موربل الفبا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ میڈم موربل الفبا سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ جادو کب سے ہے۔ الفبا کہتی ہے کہ مجھ پر جب غصہ طاری ہوتا ہے تو میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتی، یہ سب اسی دوران ہوتا ہے۔ میڈم موربل الفبا سے کہتی ہے کہ میں تمہیں جادو پر کنٹرول کرنا سکھاؤں گی اور یہ کہ تم بھی کالج میں رہ سکتی ہو، جسے سن کر الفبا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ میڈم موربل الفبا سے کہتی ہے کہ تم گلنڈا کے روم میں رہ سکتی ہو۔ پھر اس کے بعد الفبا گلنڈا کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ گلنڈا اس کمرے میں رہنے کے لیے ایک طرف تھوڑی سی جگہ دے دیتی ہے۔ اس کے بعد الفبا اس کی صاف صفائی میں لگ جاتی ہے۔ گلنڈا اس سے پوچھتی ہے کہ آج حال میں جو کچھ بھی ہوا وہ تم نے کیا ہے نا۔ الفبا اس سے کہتی ہے کہ نہیں، یہ میں نے نہیں، یہ میڈم موربل نے کیا تھا۔ گلنڈا اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ تم نے جادو کیسے کیا، جس پر گلنڈا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جس سے دروازے کا میرر ٹوٹ جاتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈولمن اسٹوڈنٹس کو لیکچر دینے کے لیے آتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈولمن ایک سائنس ٹیچر ہوتے ہیں۔ جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بورڈ پر کسی نے جانوروں کے بارے میں غلط لکھا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر ڈاکٹر ڈولمن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کلاس کو ڈسمس کر دیتے ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹ کلاس روم سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن الفبا ڈاکٹر ڈولمن کے پاس جاتی ہیں اور انہیں دلاسا دیتی ہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈم موربل الفبا کو جادو کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنا سکھاتی ہیں۔ وہ وہاں پر پڑے ہوئے سکے کو اپنے جادو کی مدد سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ ناکام رہتی ہے۔ میڈم ڈولمن الفبا کو تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تم کر لو گی۔
اور کہتی ہیں کہ ڈاکٹر موریسن کے ساتھ آج کلاس روم میں جو کچھ بھی ہوا تم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ الفابا کہتی ہے یہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے، کسی کو بھی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے الفابا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور آس پاس کی تمام چیزیں وائبریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ سکہ ہوا میں اچھل کر کانچ کے دروازے کو توڑ دیتا ہے، جسے دیکھ میڈم موربل الفابا کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اگر تم اپنی ایموشنز کو سمجھ گئی تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو اور یہ کہ تم وزٹ سے بھی مل سکتی ہو۔ اور شام کو جب ڈاکٹر ڈیلمن اپنے روم میں جا رہے ہوتے ہیں تو الفابا ان کا پیچھا کرتی ہے۔ ان کے روم تک پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ جانور اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کی سنکھیا کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ کہ اسٹوڈنٹ ہمیں ناپسند کرتے ہیں اور وہ کسی جانور سے پڑھنا نہیں چاہتے۔ اتنے میں انہیں باہر سے آواز آتی ہے جس سے تمام جانور ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر موریسن الفابا کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے اندر بلا لیتے ہیں، جہاں پر ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ واپسی پر جاتے ہوئے الفابا کی ملاقات پرنس فائرو سے ہوتی ہے اور جس کو دیکھ کر پرنس فائرو کہتے ہیں کہ تم گرین ہو، جس پر الفابا کہتی ہے کہ میں ہمیشہ سے گرین تھی اور میں کوئی گھاس نہیں کھاتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی مس گلنڈا جب نیوز پیپر پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ پرنس فائرو شیز میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جس کو پڑھتے ہی وہ جلدی سے تیار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پرنس فائرو جب کالج میں داخل ہوتے ہیں تو سبھی لڑکیاں ان کو دیکھتی رہ جاتی ہیں، سبھی کی نظریں انہی پر ہوتی ہیں۔ پھر وہاں پر گلنڈا بھی آ جاتی ہے۔ گلنڈا بہانے سے اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ پرنس فائرو جب مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ اسے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہاں پر ان کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیسروس الفابا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بوک نے ڈیٹ کے لیے پوچھا ہے اور میں یہ موقع نہیں گوانا چاہتی۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ گلنڈا اس کی بات مان جاتی ہے اور اسے ڈیٹ پر جانے دیتی ہے۔ شام کو جب گلنڈا پارٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی الماری سے ایک ٹوپی نکلتی ہے، جس کو دیکھ کر گلنڈا کہتی ہے کہ یہ ٹوپی میری دادی نے میرے لیے بنائی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے۔ اتنے میں الفابا کمرے میں داخل ہوتی ہے، جسے دیکھ کر گلنڈا کے فرینڈ باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر گلنڈا اسے اپنے ساتھ پارٹی میں جانے کے لیے کہتی ہے۔ الفابا کہتی ہے کہ وہ وہاں پر کیوں جائے۔ گلنڈا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں انوائٹ کر رہی ہوں اور یہ کہ سبھی لوگ جا رہے ہیں اس لیے تمہیں بھی جانا چاہیے، اور یہ مت کہنا کہ تمہارے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں کیونکہ تمہارے پاس یہ ہے اور یہ تم پر بہت سوٹ کرے گی۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ پارٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، سبھی لوگ وہاں پر بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ جب وہ ناچ رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران وہاں پر الفابا بھی آتی ہے، جس نے سر پر گلنڈا کی دی ہوئی کالی کیپ پہنی ہوتی ہے۔ الفابا جب ہال میں داخل ہوتی ہے تو سبھی لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، وہ اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر الفابا سر سے ٹوپی اتارتی ہے اور زمین پر رکھ دیتی ہے اور پھر وہ ناچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا ڈانس بہت ہی عجیب تھا جسے دیکھ کر لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ گلنڈا کو اپنی اس حرکت پر بہت ہی زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گلنڈا اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے ساتھ مل کر ناچنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہاں پر موجود تمام لوگ ان کے ساتھ مل کر ناچتے ہیں۔ یہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اپنے روم میں آ جاتی ہیں۔ گھر پہنچنے پر الفابا اسے بتاتی ہے کہ یہ میری زندگی کی سب سے اچھی پارٹی تھی، جسے سن کر گلنڈا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے۔ گلنڈا اسے کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک گیم کھیلتے ہیں جس میں ہم اپنا ایک سیکرٹ شیئر کریں گے۔ گلنڈا اپنا سیکرٹ شیئر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں اور فائرو ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ اب سیکرٹ بتانے کی باری الفابا کی تھی۔ الفابا اسے کہتی ہے کہ اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ دراصل جب میری بہن نیسا پیدا ہونے والی تھی تو میرے باپ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی میری طرح نہ ہو، جس سے بچنے کے لیے وہ میری ماں کو بہت زیادہ ملک فلاور کھلاتا ہے، جس کی وجہ سے نیسا مزور پیدا ہوتی ہے۔ گلنڈا اسے کہتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ تو ملک فلاور کی غلطی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈیلمن بچوں کو پڑھانے کے لیے کلاس روم میں آتے ہیں، جہاں پر وہ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہاں پر کچھ گارڈ داخل ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ڈولمن کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈولمن کی جگہ پر وہاں پر ایک نیا ٹیچر آتا ہے جس نے پریزنٹیشن تیار کی تھی اور وہ بچوں کے لیے ایک پنجرا لے کر آتا ہے جس میں اس نے شیر کے بچے کو قید کیا ہوتا ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ یہ بچہ پنجرے میں بہت زیادہ خوش ہیں اور اس طرح ہم ان کو سدھار سکتے ہیں۔ الفابا کہتی ہے لیکن یہ تو ڈرا ہوا لگتا ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ پپیز کو نیچے پھینکتی ہے، اڑنے لگ جاتے ہیں، جس سے وہاں کے تمام اسٹوڈنٹ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پروفیسر بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ الفابا اور فائرو یہ دونوں بے ہوش نہیں ہوتے، وہ پنجرے سے شیر کے بچے کو نکالتے ہیں اور اسے لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد الفابا شیر کے بچے کو پانی پلاتی ہے، جس پر فیرو کہتا ہے کہ تم ہی ہمیشہ گڑبڑ کیوں کرتی ہو، جس پر الفابا کہتی ہے کہ میں گڑبڑ نہیں کرتی بلکہ میں خود گڑبڑ ہوں، جس کے بعد وہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتے، جس کے بعد فیرو کہتا ہے کہ میں شیر کے بچے کو کسی محفوظ مقام پر چھوڑ کر آتا ہوں۔ یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ الفابا اور گلنڈا ایک اڑتا ہوا لیٹر باکس کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں، جسے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی نیچے آ جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹر باکس کھلتا ہے اور اس میں سے ایک لیٹر نکلتا ہے
جسے پڑھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ الفابا کو وزرڈ نے انوائٹ کیا ہوتا ہے، جسے سن کر تمام اسٹوڈنٹس بہت خوش ہو جاتے ہیں، جس پر الفابا مس مورگل سے کہتی ہے یہ بہت جلد ہو گیا، میں اس کے لیے تیار نہیں۔ مس مورگل کہتی ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے، لیکن مس مورگل کہتی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس میں ایکسپرٹ ہوں، اور وہ اپنے جادو سے موسم کو چینج کر دیتی ہے۔ یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیل اسے لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ بلنڈا الفابا کو بائی کہنے کے لیے آتی ہے، جسے دیکھ کر الفابا بلنڈا سے کہتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ فیورو بھی مجھے بائی کہنے کے لیے آئے گا۔ پھر بلنڈا کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ اتنے میں وہاں پر فیورو بھی آ جاتا ہے۔ فیورو سے کہتا ہے کہ I'm very happy for you، جاؤ اور اپنی زندگی جی لو۔ فیورو بلنڈا سے کوئی بات نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بلنڈا یہ دیکھ کر بہت سوچ میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کیا تھا، اس نے مجھے ہیلو ہائی بھی نہیں کہا اور یہاں سے چلا گیا، کیونکہ یہ دونوں شادی کرنے والے تھے۔ بلنڈا الفابا سے کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ موڈی ہے اور بہت زیادہ سوچتا ہے، جو میرے لیے بہت پریشانی والی بات ہے۔ الفابا پھر ٹرین پر بیٹھ جاتی ہے اور ٹرین چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹرین کے چلتے ہی گلنڈا کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ بھاگ کر الفابا کو ایک بک دیتی ہے جس کے صفحے پر کچھ لکھا تھا، جس کو پڑھ کر الفابا گلنڈا کو کہتی ہے کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یہ سنتے ہی گلنڈا ٹرین پر چڑھ جاتی ہے، پھر یہ دونوں ٹرین کا سفر کرتی ہیں۔ سیٹ میں داخل ہوتے ہی الفابا گارڈ کو انویٹیشن کارڈ دکھاتی ہے، جسے دیکھ کر گارڈ کہتا ہے کہ وزرڈ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب یہ دونوں اندر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو سائڈوں پر بہت سارے بندر ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ یہ ڈر سی جاتی ہیں اور یہ ڈرتے ڈرتے اندر کی طرف جاتی ہیں اور وہاں پر یہ ایک جائنٹ کو دیکھتی ہیں جو ان سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جائنٹ ان سے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم لوگ؟ جب الفابا اسے بتاتی ہے کہ میں الفابا تھروپ ہوں، یہ سنتے ہی اندر سے ایک انسان باہر آتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں وزرڈ ہوں اور اس سب کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ ان کو ویلکم کرنے کے بعد وزرڈ انہیں اوز کا نیا نقشہ دکھاتا ہے، جسے دیکھ کر یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میڈم موربل بھی آ جاتی ہیں، الفابا ان سے ملتی ہیں۔ میڈم موربل گلنڈا کو دیکھ کر کہتی ہیں تو تم بھی یہاں پر ہو؟ میڈم موربل نے یہ اس لیے پوچھا کیونکہ انویٹیشن میں صرف الفابا کو یہاں پر آنا تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ الفابا گلنڈا کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ پھر گریلا وہاں پر پڑی ہوئی ایک بک سے پردے کو ہٹاتا ہے، جسے دیکھ کر یہ دونوں بہت زیادہ حیرت زدہ ہوتی ہیں۔ گلنڈا کہتی ہے کہ یہ گریمری ہے، جس پر موربل بتاتی ہے کہ یہ وزڈم کی پرانی بک ہے جس میں بہت زیادہ منتر لکھے ہوئے ہیں۔ جسے سنتے ہی الفابا اس بک کے پاس جاتی ہے اور وہ بک اوپن ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے خود ہی آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ الفابا کہتی ہے کہ یہ کون سی لینگویج ہے، جس پر موربل بتاتی ہے کہ یہ ایک پرانی لینگویج ہے جسے کوئی بھی نہیں پڑھ پاتا۔ الفابا کتاب کو دیکھ کر منتر کو دہرانا شروع کر دیتی ہے۔ اس منتر کے ختم ہوتے ہی پاس ہی کھڑے اس گریلے کے پار نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ ایک دم سے نیچے گر جاتا ہے۔ گریلے کو تکلیف میں دیکھ کر الفابا کہتی ہے کہ میں دوبارہ سے منتر پڑھ کر اسے ٹھیک کر دیتی ہوں، جس پر میڈم موربل کہتی ہے کہ کوئی بھی منتر ریورس نہیں ہوتا۔ الفابا کو وہاں پر بہت زیادہ شور سنائی دیتا ہے۔ جب وہ ہال میں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر موجود تمام بندروں کے پار نکل آئے تھے۔ وزرڈ اور میڈم موربل یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ موربل کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اس کے پاس پاور ہے۔ یہاں پر الفابا ان دونوں کی پلاننگ کو سمجھ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم ہی ہو جو جانوروں کو غائب کر رہا ہے اور تمہاری وجہ سے لوگ جانوروں سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ موربل کہتی ہے کہ ہم لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پورے اوز کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے اور اب یہ جانور ہمارے بہت ہی اچھے جاسوس بنیں گے۔ الفابا کہتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی جادو نہیں، تمہیں بس جاسوس چاہیے تھے جس کے لیے تم نے میری طاقت کو استعمال کیا ہے۔ وزرڈ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ رہو، ہم دونوں یہاں پر راج کریں گے اور اگر تم چاہتی ہو تو تمہاری یہ دوست بھی ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ الفابا اسے انکار کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وزرڈ گلنڈا سے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو جاؤ اپنی دوست کو منا کر ہمارے پاس لاؤ۔ پھر گلنڈا الفابا کے پیچھے بھاگ جاتی ہے۔ میڈم موربل ان بندروں سے کہتی ہے کہ تمہاری یہ حالت اس گرین لڑکی نے کی ہے، جاؤ اور اسے یہاں سے زندہ نکلنے مت دینا۔ گلنڈا الفابا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ او ہماری ایک بار بات سن لو اور پھر فیصلہ کرنا۔ وزرڈ اپنے گارڈین کو حکم دیتا ہے محل میں ایک دشمن گھس آیا ہے، جاؤ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ الفابا وہاں سے نکلنے کے لیے اڑنے والے بلون پر چڑھ جاتی ہے اور گلنڈا کو کہتی ہے کہ تم بھی اس پر کود جاؤ، جس پر وہ کود جاتی ہے۔ بلون پر گارڈین بھی چڑھ جاتے ہیں لیکن گلنڈا ان کو مار کر نیچے پھینک دیتی ہے۔ وہ محل کو اوپر سے بند کر دیتے ہیں جس سے بلون کو آگ لگ جاتی ہے، لیکن الفابا اور گلنڈا دونوں بچ جاتی ہیں۔ پھر یہ دونوں کمرے میں آ کر چھپ جاتی ہیں اور پھر انہیں وہاں پر ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہ میڈم موربل کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اوز کے نواسیوں، یہاں پر ایک دشمن گھس آیا ہے جس نے ہماری گریمری کو چرایا ہے، جس نے اپنے کالے جادو سے بندروں کی یہ حالت کر دی ہے اور وہ ایک بہت ہی خطرناک چڑیل ہے۔ اس کی گرین چمڑی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بری ہے، جس کو سن کر الفابا بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ان سب کاموں کے پیچھے موربل کا ہاتھ ہوتا ہے، اس نے دھوکے سے الفابا کو پھنسایا ہے۔ پھر الفابا گریمری کو نکال کر ایک منتر پڑھتی ہے جس کو پڑھتے ہی اس کے پاس ایک اڑنے والی جھاڑو آ جاتی ہے۔ الفابا اسے کہتی ہے کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو، جھاڑو پر بیٹھ جاؤ اور ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔
لیکن گلنڈا انکار کر دیتی ہے۔ اتنے میں وہاں پر سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ سپاہی گلنڈا کو آ کر پکڑ لیتے ہیں۔ الفبا کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، مجھے پکڑو، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ جب وہ ہوا میں ہوتی ہے وہاں پر بندر آ جاتے ہیں۔ الفبا وہاں پر ان بندروں کو چکمہ دے کر وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ سپاہی جب گلنڈا کو پکڑ کر موربل کے پاس لاتے ہیں تو موربل اسے گلے لگا لیتی ہے۔ الفبا وہاں واپس آ کر اپنے جادو سے وہاں کی تمام لائٹوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ موربل گلنڈا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور الفبا وہاں سے دور کہیں چلی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مووی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی موویز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔